الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خذوا عنی مناسککم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے ہم ان بھائیوں کو حج کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبہ حج کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ اسے قبول فرمائے اور صحیح سالم واپس لے جائے اور صحیح سالم وہاں پہنچا دے اور صحیح سالم وہاں سے واپس یہاں پہنچا دے. آمین. آج 2 مئی بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامع مسجد اہل حدیث 1 نمبر مارکوس لین میں حج کا تربیتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. ہم آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. حج کے بنیادی ارکان کیا ہے ہم اس کی تفصیلی بتلائیں گے اور سہولیات کے ساتھ حج کس طرح ادا کیے جاتے ہیں اس کے طریقہ کار بھی بتلائیں گے. اس سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اپنانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جس طرح دوسری تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کے شرائط ہیں، فرائض و واجبات ہیں اور ادائیگی کے طریقہ کار ہیں، اسی طریقے سے حج بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے. یہ مسلمانوں میں سے بطور خاص ان مسلمانوں پر فرض ہے جنہیں اپنی ضروریات زندگی سے بچا ہوا مال اتنا ہے کہ جسے لے کر وہ حج کرنے کو جا سکتا ہے، وہاں سے واپس آ سکتا ہے، اس دوران گھر کے لوگوں کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے. ایسے انسان پر زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے. نماز روزانہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے ہر سال. رمضان کے روزے ہر سال 1 مہینے کا فرض ہے. البتہ حج مالداروں پر زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے. چونکہ حج میں اخراجات زیادہ ہیں، اوقات بھی اور وقت بھی زیادہ لگتے ہیں، دور دراز کے سفر کی صعوبت اور تکلیف بھی ہوتی ہے. اس مناسبت سے جو انسان حج کرنے آتا ہے
اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کے حج میں کسی قسم کی خرابی واقع ہو جائے۔ نماز میں خرابی واقع ہوتی ہے، آدمی سجدہ و سہو کر لیتا، جب بعد میں خیال آتا ہے تو پوری نماز دہرا لیتا ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سال میں کسی دن روزہ پورا کر لیتا ہے، لیکن حج اگر کسی کا خراب ہو گیا تو اسے حج کرنا دوبارہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حج کا دن متعین ہے، تاریخ متعین ہے، جب چاہے حج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخوں میں یہ حج ادا ہوتا ہے۔ پھر آئندہ سال ہی یہ مہینہ آئے گا، یہ تاریخیں آئیں گی، پھر آپ کے پاس وسائل ہے کہ نہیں، صحت و تندرستی ہے کہ نہیں، جانے کی سہولیات ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے حج سے متعلق بطور خاص کچھ احتیاط بھی برتا جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے بچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ باقی شرائط ساری عبادتوں کے لیے، کسی آدمی کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں لکھی جاتی ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے انسان کا آپس میں اگر کسی سے تنازع اور اختلاف ہو وہ دور نہ ہو جائے۔ رنجش ہے، خدورت ہے، صفائی ستھرائی ضروری ہے، نہیں ہوتی ہے اب نماز پڑھیے کہ روزہ رکھیے، حج کیجیے کہ زکوٰۃ دیجیے، وہ سب آپ کا ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے۔ جب آپ معاملہ ٹھیک کر لیں گے تبھی آپ کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی عبادت کرے تو ہر ایک اعتبار سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے۔ کسی کا قرض ہے، لین دین ہے، آپ جس کا قرض آپ کے ذمے ہے آپ یا تو اس سے مہلت لے لیجئے یا اسے قرض ادا کر دیجئے۔ مہلت اس لیے لینا ہے کہ بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں، پھر آپ کو وقت دے دیں گے، زور زبردستی نہیں بلکہ سمجھا بجھا کر اچھے انداز میں آپ اس سے مہلت لیجئے، تاکہ یہ احساس آپ کے اندر رہے کہ ہمارے ذمے قرض ہے، ادا کرنا۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو حج کے سفر میں بھی آدمی اس سلسلے میں محتاط ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات کو بنا لیتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں، گھر میں آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، یا ایک ساتھ رہنے والے آپ کے افراد ہیں، آپ ہی کمانے والے ہیں، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ گھر کے لوگوں کے کھانے پینے کا ایسا انتظام کر کے جائیے کہ آپ کے پیچھے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ کے ذمہ اگر کسی قسم کا قرضہ ہے آپ قرض ادا کر دیجئے یا اسے مہلت لے لیجئے۔ آپ کا کسی سے تنازع جھگڑا اختلاف ہے تو آپس کے مسئلے کو اب بیٹھ کے حل کر لیجئے۔ حلال پیسے کا انتخاب کیجئے،
حالانکہ مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں حلال کا اہتمام کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو انتظام بھی آپ کا پورے طور سے صحیح سالم پیسے سے ہونی چاہیے۔ جب پوری تیاری ہو گئی، آپ کا جسم پاک ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا، مال پاک ہو گیا، ذہن و دماغ صاف ہو گیا، پھر آپ کا سفر ہوگا۔ تو سفر کرنے سے پہلے پہلے کچھ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ سمجھائیے اور بجھائیے۔ نصیحت کر کے جائیے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غیر شرعی کام آپ کے گھر سے نہ ہونے پائے۔ گھر کے لوگوں کو نصیحت و وصیت کیجیے، تقوی و طہارت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کیجیے۔ پھر جب متعینہ وقت آئے گا، چونکہ جانے کی پوری تیاری آپ کر چکے ہیں، سفر سے 2 روز پہلے کاغذات آپ کو ملیں گے، اس سے پہلے سامان وغیرہ کی تیاری کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا آپ کی ذمہ لازم و ضروری ہے۔ کیسا بیگ آپ لے جائیں گے، کیسا لگیج آپ لے جائیں گے، کیسے سامان آپ کو لے جائیں گے، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں احتیاطی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب پوری تیاری آپ کی ہو چکی، اب آپ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، آپ کے اپنے اختیار کی سواری نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی سواری ہے۔ کون سا وقت وہ دے گی، آپ کو اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں جانا ہے اور وقت کی پابندی کا بطور خاص خیال کرنا ہے۔ شہر والوں کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے کہ حج ہاؤس جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ 1-2 دن پہلے ضروری کاغذات لینے کے بعد آپ خود اپنے گھر سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا خاص خیال کرنا پڑے گا کہ وقت سے پہنچیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے لیے تاخیر کی وجہ نہ بن جائیے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو جائے اور سب لوگ آپ ہی کو گھور گھور کے دیکھنا شروع کریں کہ انہی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ مکہ جدہ جائیں گے یا مدینہ؟ اگر آپ جدہ جا رہے ہیں احرام کا کپڑا آپ اپنے گھر میں پہنیں گے، ایئرپورٹ جا کے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروریات سے فراغت کے بعد اب احرام کا کپڑا اپنے گھر ہی میں پہن لیں گے۔ اس سے پہلے ناخن، بال، مختلف قسم کے بالوں کی صفائی، اس کا خاص خیال کریں گے۔ احرام کپڑا پہننے سے پہلے آپ غسل کریں گے، طبیعت اگر اجازت دے رہی ہے تو غسل کریں گے، کچھ ضروری نہیں، آپ پاک ہیں، غسل کرنا ضروری نہیں، بہتر ہے۔ احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے آپ اپنے بدن میں جہاں چاہے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اہلیہ اگر آپ کو عطر یا خوشبو لگانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
احرام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو میں خود لگایا کرتی تھی۔ بدن میں آپ نے خوشبو لگایا، احرام میں لگانا نہیں ہے، بدن میں آپ نے خوشبو لگا لیا ہے احرام پہننے سے پہلے۔ ابھی آپ احرام کا کپڑا پہن لیں گے، اپنے گھر سے نیت نہیں کریں گے، ایئرپورٹ پہ جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ کبھی کبھی ٹیکنیکلی خرابی ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر کئی گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اب یہاں احرام کا کپڑا پہن گئے 2-4 گھنٹے ویسے اب دیر آپ کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں احرام کا کپڑا پہن تو لیا ہے لیکن نیت نہیں کیجیے۔ نیت اصل میں کی جاتی ہے میقات میں، جدہ پہنچنے سے کچھ دیر پہلے اگر سعودی ایئرلائنس ہوتا ہے تو باضابطہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ میقات کے پاس سے گزرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، تو جو لوگ احرام نہیں پہنے پہن لیے، جو لوگ نیت نہیں کیے تو نیت کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تھکے مادے رہے، جہاز میں بیٹھتے ہی آپ کو نیند آ جائے اور سوتے سوتے آپ کا میقات گزر جائے، اس لیے علماء اس بات کی گنجائش بتلاتے ہیں کہ جہاز پہ سوار ہونے کے بعد جب اڑان بھر لے تو آپ اللہم لبیک عمرہ کہہ کے عمرہ کی نیت کر کے عمرہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اتنا آپ کو یقین ہے کہ ہم جاگ ہی کر رہیں گے اور اس وقت تک جاگ کے رہیں گے جب تک ہم میقات سے گزریں گے، تو میقات پہ جب بتایا جائے گا کہ جہاز تھوڑی دیر میں میقات سے گزرے گا تو وہاں پر آپ لبیک کہہ کے گویا عمرہ کی نیت سے عمرہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مرد کے لیے احرام کے 2 بے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، 2 چادر ہوتی ہے۔ عورت کے لیے کوئی کپڑے پر پابندی نہیں ہے، جو کپڑے معمول کے مطابق پہنتی ہے وہی ان کا احرام ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کی نیت بڑی ہے، مردوں کے لیے احرام کی نیت کے ساتھ ساتھ 2 بے سلے ہوئے چادر ضروری ہے۔ ایک چادر نیچے لنگی اور تہبند کی طرح پہن لیں گے اور ایک چادر آپ اوپر اوڑھ لیں گے، ابھی ہم پہن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لگیج کے جو سامان ہوگا آپ ایئرپورٹ پہ ڈالیں گے، پھر آپ کو جدہ ہی میں ملے گا، تو کوشش یہ کیجئے گا جو ہینڈ لگیج آپ کے ہوگا، جو ہاتھ کا لگیج ہوگا، چھوٹا سا بیگ، اس میں احرام کے کپڑے ایک تو پہن لیا، ایک کپڑا احرام کا ایکسٹرا اس میں رکھ لیجیے۔ کچھ کھانے پینے کی ضروری چیزیں رکھ لیجیے، ڈرائی فروٹ بسکٹ وغیرہ کچھ رکھ لیجیے، کیونکہ جو سامان آپ کے علاقے میں سستا ملتا ہے ایئرپورٹ میں داخل ہوتی اس کا دام کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیے، بلکہ ہو سکے تو کچھ زیادہ تعداد میں لے جائے تاکہ آپ جیسے اور بھی کوئی بھائی ہیں جو کسی وجہ سے وہ نہیں لے سکے ہیں تو ایسے حاجیوں کی خدمت کر کے اپنے ثواب میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں سوچیے گا کہ ہم ہی حج کریں گے ہماری حج قبول ہو جائے گا اور یہ لوگ ویسی ہیں، نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب کا حج قبول ہو جائے اور سب لوگ خوشی خوشی حج سے فارغ ہو جائے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس کے باہر کرو تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم حج کر رہے ہیں ہمارے دوسرے بھائی بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں طاقت و توانائی دی ہے ہم ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے، سامان کے اٹھانے میں، سامان کے اتارنے میں، سامان کے پہنچانے میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا
یہ آپ کے حج عمرے کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، طاقتور اپنی طاقت کا خیال کرتے ہوئے غریب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں ہی سے آپ اپنا کچھ دوست تیار کر لیجئے جو آپ کے ساتھ حج یا عمرہ میں کے سفر میں رہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی آپ ہیں، دوست احباب ہیں، گھر کے افراد ہیں، شیطان آپ کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے آپس میں لڑائی زیادہ لگاتا ہے۔ حج کے سفر بھی بات بھی انسان غصہ بہت ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شوہر اپنی بیوی کو حج کے سفر میں مار رہا ہے، کیا مزاج ہے؟ اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ تال میل آپس میں پیدا ہو، ایک دوسرے کے سمجھنے اور خیال کرنے کا جذبہ ہو، گھر تو گھر، باہر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ عمدہ اور اچھا ہو۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے روم میں کس کو آپ شامل کریں گے، لیکن اپنا دوست تو تیار کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہم نوا ہے، ہم مزاج ہے۔ سفر آپ کا شروع ہو گیا، ایک ہینڈ لگیج آپ کے ہاتھ میں ہے، ضروری کاغذات اس میں ہیں، احرام کا ایکسٹرا کپڑا اس میں ہے، اور باقی سارا ساز و سامان ایک بڑا لگیج میں آپ نے رکھا، ایئرپورٹ کے حوالے کیے۔ جہاز میں بیٹھے آپ، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے بغل والوں سے تکلیف ہو جانا، یہ مزاج بنا کے جائیے کہ تکلیف ہوگی بھی تو ہم گوارا کریں گے، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، دوسروں کی جانب سے پہنچائی ایذا رسانی پہ ہم خود صبر کریں گے۔ گویا حج کا عملی نمونہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی ساری خطائیں، سارے گناہ، ساری غلطیاں معاف ہونے والی۔ انسان حج عمرہ سے فارغ ہوتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح واپس ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، یعنی اس کے جسم پر گناہ کا کوئی دھبا لگا ہوا نہیں ہے۔ یہ ثواب یوں ہی نہیں ملتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو بار بار جہاز کا سفر کر چکے ہیں، بیرون ملک سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں امیگریشن میں جانا ہے، کہاں کہاں ضروری کاغذات دکھانے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے کر لیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسے بھائی، ایسی بہنیں، ایسے بزرگ ہوں گے جو پہلی بار جہاز میں سوار ہو رہے ہوں گے، وہ کلکتہ کے ایئرپورٹ پر ہی گم ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ان کا خاص خیال رکھیے، وہاں اترنے کے بعد ان کے سامان کے اتارنے میں اور جمع کرنے میں ان کا ساتھ دیجیے۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو جانا ہے کوشش کیجئے ایسے کمزور معذور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے تاکہ آپ کے حج کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اسی کام کے لیے وہ بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی معلومات ہے، ان کو کچھ معلومات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دیہاتی پناہ سے یا کبھی سفر نہ کرنے کی وجہ سے ان کی حرکتوں سے تکلیف بھی آپ کو پہنچ سکتی ہے، تو بڑے اچھے انداز میں سمجھائیے گا اور بڑے اچھے انداز میں گوارا کیجیے گا۔ اس کے بعد سامان لیا،
آپ کے ہندوستانی حج کمیٹی کے لوگ وہاں آپ کے استقبال میں رہیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو استقبال کرنے کا حکم دیا گیا وہ اپنا بیج لپیٹ سپیٹ کے کہیں کنارہ کھڑا ہو کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ کہیں کچھ خبر نہ ملے تو انڈین جھنڈا لگا ہوا ہو، وہاں تشریف لے آئے۔ جگہ جگہ پر آواز دی جاتی ہے، بلایا بھی جاتا ہے۔ جہاز کا نمبر بھی ہوتا ہے، پھر بس کا نمبر ہوتا ہے، معلم کا نمبر ہوتا ہے، سب لوگ آپ کے پاس رہیں گے، لیکن تھوڑا آپ کو بھی بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے۔ سب طرف سے آواز آ رہی ہے، فلاں والے ادھر آ جاؤ، فلاں ادھر آ جاؤ، آدمی اکبکا جاتا ہے۔ تو ہوش میں رہنے کی کوشش کیجئے گا، جدھر آپ کو بلایا جائے ادھر جانے کی کوشش کیجئے۔ جہاز میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان کر لیجئے، اگر وہ ادھر ادھر جاتے ہو تو اپنے سب میں لے لیجئے، یا آپ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اپنے ان ساتھیوں کا خیال کیجئے کہاں جمع ہو رہے ہیں، وہاں جمع ہو جائیے۔ سامان آپ کا ہینڈ لگیج بھی ہے اور بڑا لگیج بھی جو آپ نے اندر ڈالا تو وہ بھی آپ کے پاس ہے، اسے لے کر آپ کو مکۃ المکرمہ جانا ہے۔ کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے، معلم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو بس نمبر دیں گے، بس پہ بٹھائیں گے اور وہ آپ کو ہوٹل لے جائیں گے۔ جدہ میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، کبھی کبھی گھنٹوں وقت گزر جاتے ہیں، پریشانی وہاں کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب سوچ کے آپ کو جانا ہے کہ پریشانی، سفر میں پریشانی ہوتی ہے، اس سفر میں اور بھی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، تو کچھ سہولیات اپنے پاس رکھے۔ جو خاص طور سے دوائیں کھاتے ہیں وہ اپنی دوائیں اپنے پاس رکھے، کچھ پانی اپنے پاس رکھے، کچھ کھانے کا سامان اپنے پاس رکھے، ضروری کاغذات اپنے پاس رکھے۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی تاخیر ہوگی، کچھ کھانے پینے کا موقع ملا، کھا لیا، کسی کے پاس نہیں آپ اسے کھلا بھی دیا۔ بس پہ بیٹھے، پھر آپ کو مکہ لایا جائے گا۔ اس بیچ میں کئی جگہ پر آپ کے بسوں کو روکا بھی جائے گا، تفتیش ہوگی، انکوائری ہوگی، چھان بین ہوگی، پھر آپ کو زمزم پیش کیا جائے گا، کچھ تحفے تحائف دیے جائیں گے۔ پھر آپ ہوٹل پہنچیں گے، ہوٹل میں آپ کا سامان اپنے ساتھ رکھیے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ آپ طاقتور ہیں، ابھی جا کے طواف کر کے عمرہ کر لیں، فارغ ہو جا سکتے ہیں۔ چونکہ جماعت میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے گا۔ آپ کے پاس طاقت و توانائی برقرار ہے، فوراً جا کے کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے بھائی بہن ایسے ہیں جو سفر کی صعوبتوں کی بنیاد پہ تھک چکے ہیں، تو آپ ذرا ان کو آرام کا بھی موقع دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکہ پہنچا اور ابھی آپ کو عمرہ کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں عام طور سے لوگ غسل کرنے سے منع کرتے ہیں، ایسا کچھ منع نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں غسل کر لینا چاہیے تو جو ہوٹل آپ کو ملا ہے وہاں یا تو وہی احرام کا کپڑا پہن کے نہ لیجیے، دوسرا کپڑا بدل لیجیے، احرام پہن لیجیے، یا باتھ روم میں جانے کے بعد گمچھا پہن کے احرام کا کپڑا اتار دیجیے، نہا کر پھر وہی احرام کا کپڑا پہن لیجیے۔ اور کیا ہی ہے، دو چلاؤ تو بتا دیا۔
جی احرام کا کپڑا مشورہ مت دیجیے، راستہ دکھا دیجیے۔ ادھر سے پہنچا دیں، ادھر سے پہنچا، جب بتی دلاؤ۔ جی وہاں پہنچنے کے بعد آپ غسل کرنا چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں۔ احرام پہن کے غسل کر لیجئے، دوسرا احرام بدل لیجئے گا، یا گمچھا پہن کر احرام بدل کے غسل کر لیجئے، پھر وہی احرام کا کپڑا پہن لیجئے۔ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں کہ بغیر کھائے پیے مکہ المکرمہ چلے اور بیت اللہ شریف جا کر کے طواف کر کے آ جائے۔ بھوک لگی ہے، کھا پی بھی سکتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کا اہتمام و انتظام کرتے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے اب حرم شریف تشریف لے گئے۔ اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں، اپنے ہوٹل سے نکلتے ہوئے حرم شریف سے میں کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کو یاد رکھ لیجئے، اس کا نمبر یاد رکھ لیجئے۔ ہر طرف میں وضو خانہ ہے یا حمامات ہے، ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ ہے، WC، اس کا کچھ نمبر دیا ہوا ہے، وہ نمبر یاد رکھ لیجیے۔ اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے بھیڑ بھاڑ میں آپ کے ساتھی آپ سے چھوٹ جائے، آپ نے 7 چکر بھی لگا لیا، آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، لیکن بیچ میں آپ کے ساتھی آپ سے چھوٹ گئے، بچھڑ گئے۔ کھوج سکتے ہیں، بآسانی کھوج لیجئے۔ اگر نہ مل سکے تو پہلے سے انہیں بتا کے رکھیے کہ فلاں گیٹ سے نکل کر فلاں جگہ پر ہم تمہارا انتظار کریں گے، کیونکہ گیٹ کے پاس انتظار نہیں کر سکتے آپ، کچھ دور ہٹ کے انتظار کر سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ سے ملاقات ہوگی، پھر واپس چلے آئیے۔ بہرحال حرم شریف میں آپ داخل ہو رہے ہیں، جس طرف سے، جس دروازے سے بھی حرم شریف میں آپ داخل ہوں گے، آپ کو سب سے پہلے آنا پڑے گا اس کونا پر جس کونا پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں گے کہ سب طرف سے اس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، اور کعبہ کا جو پتھر وہ بھی تقریباً کالا ہی کی طرح ہے، لیکن ایک کونا میں دیکھیں گے سفید چاندی کی پلیٹ چمک رہی ہے، اس کے اندر میں سنگ اسود ہے، کالا پتھر ہے۔ سب آدمی کا اس جگہ پہنچنا مشکل ہے، بڑے بڑے طاقتور بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو سہولت یہ ہے کہ آپ اس کونا پہ آئیے جہاں حجر اسود ہے، یہ اس سیدھ میں آپ دیکھیں گے دور میں نیچے سے اوپر تک گرین بتی جل رہی ہے، کہیں بھی رہیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ سبز بتی جل رہی ہے۔ اب اس سبز بتی کے پاس چلے آئیے۔ وہاں آنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا، جو مرد حضرات ہیں جو احرام کی 2 چادر اوڑھ کے ہیں، وہ اوپر والے چادر کو کچھ اس طرح پہنیں گے کہ جس سے آپ کا یہ دایاں کندھا کھل جائے گا۔ اس طرح اوڑھ کے رکھے ہوئے تھے،
سر پہ کپڑا نہیں ہے، گردنی تک ہے، چادر اس طرح اوڑے ہوئے تھے۔ اب حجر اسود کے پاس پہنچ کر یا اس سے پہلے آپ ادھر کی چادر کے کنارے کو بغل کے نیچے سے نکال کر اس بائیں کندھے پہ رکھ لیں گے، آپ کا دایاں کندھا کھل جائے گا۔ اندر میں کوئی بنیان اور گنجی نہیں ہے، بدن آپ کا کھلا ہوا ہے، اسے آپ نے کندھے کو کھول دیا۔ کعبہ آپ کا بائیں طرف ہوگا، سمجھیے، اب یہاں کونے پہ ہے، کعبہ آپ کا بائیں طرف ہے، آپ اس کے دائیں طرف یہاں ہو یا جتنا دور پہ ہو۔ اب آپ ایک مرتبہ اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، لوگ دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، صرف ایک ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ ابتدائی 3 چکر میں، ابتدائی 3 جو چکر لگائیں گے شروعاتی، اس میں آپ پنجوں کے بل چلیں گے اگر موقع مل گیا تو، ورنہ بھیڑ بھاڑ میں ممکن نہیں ہوتا۔ ذرا سینہ تان کے چلیں گے اور پنجوں کے بل چلیں گے، جس کو رمل کرنا بولتے ہیں، اردو میں دل کی چال چلنا بولتے ہیں، لچکا کے سینہ اچکا کر کے چلنا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر ایسا چلنا جائز نہیں ہے، صرف حرم شریف میں عمرہ کے وقت میں طواف کے پہلے 3 چکر میں ایسا کرنا سنت ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کونا حجر اسود والا ہے، اس کو مان لیجیے یہ کونا حجر اسود والا ہے۔ اب اس کونا پہ آئے، دور میں نزدیک میں جہاں بھی ہے، اگر قریب آ گئے آپ اس میں منہ ڈال کر اس کے اندر ٹوٹے ہوئے پتھر کے ٹکڑے ہیں اسے چوم لیجیے، جان جوخم میں ڈال کر حجر اسود کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان بچانا بھی ہے اور اپنے سر کو پھوڑنے سے محفوظ رکھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ آپ کے 3 طرف ہو گئے، ایک طرف دیے ہوا، باقی 3 طرف بچے۔ اس کونے سے آپ نے شروع کیا تو کعبہ آپ کا بائیں طرف ہو گیا، آپ دائیں طرف ہیں، آپ چکر لگانا شروع کریں گے، یعنی طواف کرنا شروع کریں گے۔ ابتدائی 3 چکر میں آپ کا یہ کھلا رہے گا، یہ رمل ہوگا، دل کی چال چلیں گے، البتہ 7 چکر میں آپ کا یہ کھلا رہے گا۔ اس کا خیال رکھیے، کچھ لوگ آپ سے کہیں گے 3 کے بعد بھر لیجئے، بند کر لیجئے، اور کچھ لوگ دیکھیں گے کھول کے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوگی اگر یہ کھلا رہے گا تو۔ عبادت میں آدمی بے ہوش نہ ہو جائے بلکہ ہوش میں رہ کے عبادت کرے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت پڑھنا ہے تو ہوش میں رہ کے پڑھتے ہیں، ہم ایسا اللہ کی ذات میں گم ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا رکعت پڑھا، ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہوش میں رہ کے عبادت کیجیے۔ ابتدائی 3 چکر میں رمل کیجئے، چھوٹے چھوٹے قدم پہ چلیے، پنجوں کے بل چلیے، سینہ اچکا کے چلیے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اور 7 چکر میں آپ کا یہ کندھا کھلا رہے گا۔ اس کونے سے اس کونے تک جو بھی دعا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیجئے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ بعض کی دعاؤں میں ہر طواف کی الگ الگ دعا، 7 چکر کی 7 چکرا دینے والی دعائیں ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعا مناجات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں۔ البتہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔
اس رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جو تقریباً ہر شخص کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک بار پڑھنے کا موقع ملے کہ 10-20 بار پڑھنے کا موقع ملے، یہاں سے یہاں آنے میں جتنا بار آپ کو موقع ملے گا اتنا بار پڑھیے گا۔ ایک بات یہ بھی بتا دیں، عام طور سے جس طرح آدمی کو اصلی شہد نہیں ملتا، اصلی گھی نہیں ملتا، تو لوگوں کو اصلی دعا بھی نہیں ملتی، وہ نقلی چیز شامل کر دیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی ہی دعائیں۔ اللہ نے دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کو اس دعا میں شامل کر دیا۔ اتنا ہی پڑھیے گا کافی ہے، اللہ نے اتنا ہی پڑھنے کو کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پڑھنا سکھلایا۔ اب اس میں بڑھائیں گے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدین، یا عزیز و یا غفار، اس طرح بہت لوگ پڑھتے ہیں، ملا جلا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی سکھلائی ہوئی دعا میں اپنے طرف سے کچھ بڑھا نہیں سکتے، اس لیے اتنا ہی بے اکتفا کیجیے۔ آپ یاد شروع کیے تھے، ادھر سے آنے کے بعد اس طرح آتے آتے یہاں آپ آ گئے، آپ کا طواف کا ایک چکر ہوا، پھر بعد شروع ہوگا، پھر اس کو چومیے یا اندر ہاتھ ڈال کر کے ہاتھ کو چوم لیجئے، یا دور میں ہے صرف اشارہ کیجئے اس طرح ایک ہاتھ سے، اور پھر کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ سلسلہ آپ کا پھر شروع ہوگا۔ اس طرح ایک ہوا تھا، 2 ہوا، یہ 3 ہوا۔ ان 3 میں آپ پنجوں کے بل چلیں گے، مرد حضرات، عورتیں نہیں۔ پھر اس کے بعد 4، 5، 6 اور 7، آپ کے 7 مکمل ہو گئے۔ ہر بار آپ نے ویسے کیا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں پھر ایسا چومتے ہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کیجئے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کر دیجئے۔ جب 7 آپ کے مکمل ہو گئے تو آپ دیکھیں گے حجر اسود سے ذرا سا آگے بڑھیں گے، خانہ کعبہ کا دروازہ دکھائی دے گا، سنہرا گیٹ ہے، اس کے 3-4 سب پیچھے شیشہ کے کیبن بنا ہوا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس شیشہ کے کیبن میں 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں لیکن مقام ابراہیم میں پہنچ کر اس پتھر کی بھی پوجا کرتے ہیں جسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا تھا۔ لوگ اسی کو چومتے ہیں اور اسی شیشہ پہ رومال رگڑتے ہیں، اپنا کپڑا رگڑتے ہیں، اس کے دیکھنے کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ بہتر ہے کہ اسی مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے، لیکن بھیڑ بھاڑ کے زمانے میں آپ وہاں پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ ایسا لگے گا کہ آپ رکوع میں ہیں تو گردن آپ کی موڑ دی جائے گی، اور اگر سجدے میں تو آپ کی گردن پہ آدمی چڑھ جائے گا، تو خود بھی دوسروں کو تکلیف دینے کے باعث بنیں گے اور خود آپ کی نماز میں خاص توجہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اسی کے سیدھ میں 10-12 سب پیچھے آپ چلے آئیے۔ یہ کعبہ ہے، اس کے پیچھے یعنی وہ مقام ابراہیم والے حصے کے 10-12 سب پیچھے چلے آئیے اور آرام سے آپ نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ آرام و سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز سے فراغت کے بعد جتنی دیر تک آپ دعا کرنا چاہے
اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری دنیا کے امن و امان کی بحالی کے لیے خاص دعائیں کیجیے۔ اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد جگہ جگہ پر پانی کا ڈرام رکھا ہوا ہے، زمزم اندر میں رکھا ہوا ہے، اپنی سہولت کے مطابق جتنا زمزم کا پانی پینا چاہے آپ پی لیجیے۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھنڈا گرم دونوں قسم کے پانی کا وہاں پر اہتمام ہوتا ہے۔ پھر پیشاب پیخانے کا بھی مسئلہ رہتا ہے، کتنا ٹائم ابھی آپ کو لگے گا صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں، پھر کتنا ٹائم اس سے نکلنے میں، اس کا خیال کرتے ہوئے پانی اپنی سہولت کے مطابق پیجیے، پانی اپنے سر پہ بہائیے، پانی جسم کے حصے پہ ملیے۔ وہ زمزم کا پانی جس کے بارے میں کہا گیا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے آپ پئیں گے اس مقصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد زمزم آپ نے پی لیا، اب آپ کو جانا ہے صفا کی پہاڑی پہ، پھر ایک بار آپ کو حجر اسود والے کونا پر آنا ہے۔ چومنے کا موقع ملا چومیے، چھونے کا موقع ملا چھو کر ہاتھ چوم لیجئے، یا دور سے ہی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیجیے۔ یہ 8واں بار آپ کا ہوا۔ اس کے بعد اسی کے پیچھے میں آپ دیکھیں گے، اگر نیچے آپ طواف کر رہے ہیں پیچھے میں 3-4 سیڑھی اٹھیں گے، پھر تو آگے بڑھ کے پھر 3-4 سیڑھی اٹھیں گے، پھر آپ صفا کی پہاڑی کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں۔ اس زمانے میں پہاڑ ہوتا تھا، آج کاٹ کے تقریباً برابر کر دیا گیا، اس کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ تو کھردورا نہیں ہے، سنگ مرمر اس پہ لگا ہوا ہے، اور زبردست قسم کا اے سی لگا ہوا ہے کہ بھیڑ بھاڑ کا بھی احساس کے نتیجے میں گرمی کی شدت محسوس نہ ہونے پائے۔ تو آپ اس کو چڑھیے، اس پہ صفا پہ چڑھ گئے، تھوڑی سی بلندی پہ گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں سے آپ دیکھیے کعبہ کی طرف رخ کیجئے، کعبہ دکھائی دے نہ دکھائی دے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہاں سے گئے ہیں تو اب ادھر رخ کیجئے، کعبہ کی طرف رخ کر کے اب دعا کیجئے، پر چڑھتے ہوئے کہیے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں یا میں وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی صفا سے شروع کیا ہے، اب صفا پہ چڑھ گئے۔ پھر وہاں پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اس کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو رخ کیے ہوئے کعبہ کی طرف جو دعا کرنا ہو آپ کر لیجئے۔ یہاں سے اب صفا سے جائیں گے مروہ کی طرف، یہ کعبہ ہے، یہاں صفا ہے، یہ راستے ہیں، یہاں مروہ ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو بیچ میں 2 جگہ پر سبز بتی لگی ہوئی ہے، یہاں لگی ہے اور وہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے اور یہاں، دونوں طرف۔ اب ادھر سے جا رہے ہیں، ان 2 سبز بتیوں کے بیچ میں آپ کو تھوڑا دوڑ کے چلنا ہے، یہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد حضرات دوڑیں گے شائستگی کا خاص خیال کرتے ہوئے، تہذیب و شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا تیز چلیں گے، جو دوڑنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہاں جا کے نارمل ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ چلیں گے۔ جب مروہ پہاڑی پہ چڑھیں گے
پھر وہاں پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو دعائیں بتائی گئی. پھر ادھر رک کر کے پھر آپ کچھ دیر دعا کریں گے، جتنی دیر آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا صفا سے مروہ ایک. پھر مروہ سے آپ واپس ہو رہے ہیں صفا کی طرف. پھر آپ کے دائیں طرف دیکھیں گے 2 جگہ بتی جل رہی ہے. ان بتیوں کے درمیان آپ کو تھوڑا دوڑ کے چلنا ہے. پھر آپ نارمل چلتے ہوئے صفا پہ آ گئے. یہ آپ کے دوسرے چکر مکمل ہو گئے. اسی انداز سے صفا سے مروہ، مروہ صفا، صفا سے مروہ، مروہ صفا، صفا سے مروہ، مروہ صفا، اور صفا سے مروہ، یہ 3.5 چکر یعنی 7 مرتبہ ہو گئے. جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، کچھ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نماز پڑھنا ثابت نہیں. دعا کرنا ثابت ہے. اب دعا کیجیے. صفا سے گزر کے مروہ پہ آپ کا 7واں چکر مکمل ہو گیا. اب وہاں سے حرم سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے. وہاں ہی اگر آپ باہر نکلیں گے تو جگہ جگہ بس سیلون ہے جہاں آپ کو بال کٹانا ہوگا. اپنا سر کے سارے بال کو چھلا لیجئے یا سر کے بال کو چھوٹا کرا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھلانے والے کو 3 مرتبہ مغفرت کی دعا دی ہے اور بال چھوٹا کرانے والے کو 1 مرتبہ مغفرت کی دعا دی. دونوں صحیح ہے، لیکن فضیلت بال چھلانے کی. البتہ عورتوں کے سر کے بالوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں اسے ایک طرف جمع کر کے، ایک جگہ جمع کر کے پور کے برابر میں اتنا سا بال کاٹ دیا جائے. ایسا کرنے سے آپ بھی حج سے فارغ ہو گئے اور عورتیں بھی، آپ بھی عمرہ سے فارغ ہو گئے اور عورتیں بھی عمرہ سے فارغ ہو گئی. آپ چاہیں تو مروہ سے نکلنے کے فوراً بات کر لیجئے، یا جس علاقے میں آپ کو جگہ ملی، ہوٹل ملا ہے، اس علاقے میں آ کر کے آپ اپنا بال کٹوا لیجئے یا اپنا بال چھلوا لیجئے. اس کے بعد اپنا ہوٹل جائیے، نہائیے دھوئیے، احرام کپڑے سے نکل آئیے، دوسرا کپڑا پہن کے آپ گویا فارغ ہو جائیے. اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یاد رکھیے گا، احرام کا کپڑا پہن کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچ کر دایاں کندھا کھولیں گے، اس کے بعد طواف شروع کریں گے. 7 چکر میں یہ دایاں کندھا مرد کا کھلا رہے گا. جو ہی 7 چکر مکمل کر لیں گے آپ کندھا ڈھکیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ 2 رکعت نماز بھی کھلے کندھے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ فرض نماز بھی کھلا کندھا پڑھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، کندھا اگر آپ کا کھلا ہوا ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس طرح آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے، اپنا ہوٹل جائیے، آرام سے رہیے. اب کوئی کام نہیں ہے سوائے کھانے پینے، ذکر و اذکار کرنے اور جماعت کے ساتھ وقت کی پابندی سے نماز ادا کرنے کے سوا آپ کا کوئی کام نہیں. شروع میں جا رہے ہیں لمبا انتظار کرنا پڑے گا. کچھ لوگ بالکل اخیر میں جاتے ہیں، ان کو بعد میں انتظار کرنا پڑتا ہے. جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا حج و عمرہ بہتر اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانے پر دھیان لگا رہتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. لیکن اگر حج کے قریب زمانے میں کوئی گیا اور بعد میں اس کو بہت دنوں تک رہنا پڑتا ہے تو بھاری پڑتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے. یہ آپ عمرے سے فراغت آپ کی ہوگی. اب انتظار کیجئے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کا. عمرے سے فراغت کے بعد آپ نے جو احرام کا کپڑا پہنا تھا اسے دھل کر کے پھر سے رکھ لیجئے، چونکہ حج کے موقع پر دوسرے احرام کے کپڑے کا لگنے کا زیادہ امکان رہتا ہے.
کم سے کم 3 دن تو آپ حالت احرام میں رہیں. عمرہ میں تو جو سفر میں ہوا اور وہاں چند گھنٹے ہوئے، لیکن آپ کو حج کے موقع پر 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو آدھا دن ہی صحیح احرام کپڑے میں آپ کو رہنا پڑے گا. تو وہاں کے لیے بھی آپ کی تیاری کس طرح ہوگی اسے اس طرح یاد رکھیے. آپ کے ہوٹل میں آپ کا سارا لگیج رکھا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیجئے گا، جیسے 2-3 دن کا سفر آپ کرتے ہیں، اس میں ایک سلا ہوا کپڑا ضرور رکھیے گا، ایک لنگی رکھ لیجئے گا، گمچھا تولیہ رکھ لیجئے گا، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیجئے گا. ایک احرام کپڑا تو پہن کے جائیں گے، ایک احرام کپڑا رکھ لیجئے. 8ویں تاریخ کو سے پہلے 7ویں تاریخ اور 8ویں تاریخ کے درمیانی رات میں عام طور سے آپ کے ہوٹل کے باہر میں یہ پوسٹر لگ جائے گا کہ اب کل یا آج رات کو فلاں وقت میں ہمیں مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. اسے یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد ہی لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو فجر کے بعد 9-10 بجے بھی لے جائے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ آپ جس ہینڈ لگیج کو آپ مینا لے جانا چاہتے ہیں اسے تیار کر کے رکھ لیجئے. عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا پینا کھا کے آرام سے سو جائیے. یعنی اپنے ہوٹل سے باہر مت جائیے، اپنے روم سے باہر مت ہوئیے، آپ سو جائیے. کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. 1-1.5 گھنٹے پہلے آپ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ چلیے آپ کو چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد ہی آپ کو چلنا پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد چلنا پڑے. تو رات بھر آپ پریشان کیوں ہوئیے گا؟ اب ساز و سامان تیار کرنے کے بعد آپ آرام سے سو جائیے. جانے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اپنا واش روم جائیے، نہائیے دھوئیے، وضو کیجئے، احرام کپڑا وہیں پہن لیجیے. جیسے احرام کپڑا سکھلایا گیا کہ بدن پہ خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، احرام کپڑے میں خوشبو نہیں لگائیے. اب احرام کپڑا پہنیے، اس وقت تک نیت نہ کیجئے جب تک کہ آپ بس میں بیٹھ نہ جاتے ہیں یا نکلنے کی صورت نہیں بنتی. جب دیکھیں کہ آپ کو نکلنے کی باری آ رہی ہے، اب پڑھیے اللہم لبیک حجہ، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اب یہاں سے حج کی پابندی شروع ہوگی. وہاں سے جس وقت بھی آپ کو مینا پہنچائے جائے، ہو سکتا ہے فجر سے پہلے پہنچا دیں، جو شرعی طریقہ نہیں ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے، لیکن کفیل یعنی معلم کی اپنی ذمہ داری ہے پہنچانے کی. اپنی سہولت کے مطابق وقت سے پہلے بھی لے آتے ہیں. تو آپ چلے جائیے گا اکیلا، اس سے حجت و حوایت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لاکھوں خیمہ ہے، کس جگہ آپ کو رکھے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ساتھ ساتھ جائیے تاکہ آپ کو خیمہ میسر ہو جائے. وہاں پہنچنے کے بعد کم سے کم 5 وقت کی نماز آپ کو وہاں پڑھنی ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ایسا ہو گیا، یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اصل یہ ہے. لیکن معلم کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ پہلے لے جایا جاتا ہے تو فجر کی نماز وہاں پڑھا دیتے ہیں. بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد 4 رکعت والی نماز سنت رسول کے مطابق اب 2 رکعت پڑھیں گے. خیمہ میں جماعت بنا سکتے ہیں، یا جگہ جگہ پر مسجدیں، مینا میں مسجد ہیں، یا جگہ جگہ پر دعویٰ سینٹر ہے، یا معلم کی اپنی آفس ہے،
ان تمام آفسوں میں 2 ہی رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، 4 رکعت والی کو۔ مغرب کی 3 پڑھائی جائے گی، فجر کی 2 سنت پڑھیے، 2 رکعت فرض پڑھیے، اور مغرب کی 3 رکعت پڑھیے، سنت معاف ہے۔ ظہر، عصر، عشاء کی 2 رکعت پڑھیے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی وتر پڑھیے۔ 8ویں تاریخ آپ کا مینا میں گزر گیا، کوئی کام نہیں ہے سوائے کھانے پینے، نماز پڑھنے کی۔ 9ویں تاریخ ہوگی، یا تو پھر رات میں 8 اور 9 کے درمیانی رات میں، یا 9 تاریخ کے فجر بعد آپ کو عرفہ لے جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا اور اس سے زیادہ چھوٹا لیگیج ہوگا، وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں احرام کا کپڑا ساتھ ضرور رکھیے گا، ایک بچھانے کا چادر رکھیے، کیونکہ دن بھر آپ کو عرفہ میں رہنا ہے۔ وہاں آپ کو سیٹ مل بھی سکتا ہے، چادر بچھاؤ مل سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے خالی میدان میں آپ کو رہنا پڑ جائے۔ اپنا چادر بچھائیے، آرام کر لیجیے۔ ظہر سے پہلے پہنچنا بہتر ہے، تاکہ ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں، 2 رکعت ظہر کی نماز، پھر 2 رکعت عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھنا ہے۔ مینا میں 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقتوں میں 5 وقت میں پڑھنا ہے، لیکن عرفہ میں 2 وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھنا ہے۔ چاہے مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا، چاہے آپ کو اکیلا یا اپنے خیمہ میں جماعت کرنے کا موقع ملا۔ 9ویں تاریخ کو جسے یوم عرفہ کہا جاتا، اصل حج کا دن وہی ہے۔ کسی کا عرفہ چھوٹ جاتا ہے، اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بطور خاص اس کا خیال رکھا جاتا، اگر کوئی مریض آئی سی یو میں بھرتی ہوتا ہے، اسے ایمبولینس کو جہاز پہ اٹھا، ہیلی کاپٹر پہ اٹھا کر کے تھوڑی دیر کے لیے عرفہ کے میدان میں لایا جاتا، پھر اس کو پہنچا دیا جاتا، تاکہ اس کا حج خراب نہ ہونے پائے۔ الحج عرفہ، وقوف عرفہ ہی حج ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ یاد رکھیے گا، ایک بڑی سی مسجد ہے، مسجد نمیرہ یا مسجد نمرہ، اسی میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، 2 رکعت ظہر پڑھاتے ہیں، پھر 2 رکعت عصر پڑھاتے ہیں۔ تو مسجد نمرہ میں جو آگے کا حصہ ہے، قبلہ کی طرف کا حصہ، اس میں دیکھیے گا کہ آدھے حصے، دائیں طرف آدھا حصہ کے قریب لال بتی لگی ہوئی ہے۔ یہ حصہ عرفہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہاں نماز پڑھنے کا آپ کو موقع مل گیا، نماز پڑھ لیجئے، لیکن نماز کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، پیچھے آنا پڑے گا۔ بائیں طرف تو پورا عرفہ ہے، لیکن دائیں طرف آپ دیکھیں گے کہ ریڈ بتی، لال بتی جلی ہوئی ہے، اسے گھیر دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ عرفہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے باہر آئیے، تب آپ کا وقوف عرفہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عرفہ کے دن کچھ کھانا پینا نہیں، روزہ ہی رکھنا ہے۔ کچھ کھانے پینے کی سہولیات آپ کے پاس ہے، کھا پی لیجئے۔ ویسے کھانے پینے کا نظم بہت زبردست ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہاں کے دوسرے کھلانے پلانے والے مہمان نوازوں کی طرف سے بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے۔ اتنا کہ زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، آدمی اتنا کھا نہیں پاتا۔ اپنی صحت و تندرستی کا اور اپنے پیٹ کا خیال کرتے ہوئے اب اسی انداز سے کھائیے، کیونکہ ہوٹل کی طرح کے باتھ روم یا ٹوائلٹ آپ کو نہیں ملنا ہے۔ جہاں زیادہ بھیڑ ہے، لمبا لائن بھی لگنا پڑ سکتا ہے، اس کا خاص خیال کیجیے۔ کھائیے پیجیے، کچھ پانی نہیں پیجیے، ڈرائی فروٹ استعمال کیجیے، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر تک آپ دعا کرنا چاہے آپ کا مسئلہ ہے۔ سورج کے غروب ہونے تک آپ کے لیے وقت ہے۔ کھڑا ہو کر، بیٹھ کر، جس طرح ممکن ہو سکے آپ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ سورج غروب ہو جائے گا، اب وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے نکلنے میں جتنی آپ کی تاخیر ہو رہی ہے۔
آپ منا کے میدان عرفہ کے میدان کو چھوڑیں گے اور اب مزدلفہ کی طرف جائیں گے. جس وقت بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے آپ کا کام ہوگا بشری ضروریات سے فراغت کے بعد آپ پہلے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیے اور پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیے اور پھر وتر پڑھیے اور کچھ کھائیے اور پیجیے، آرام سے سو جائیے. اس چیز کو خاص طور سے یاد رکھیے گا. عرفہ کا دن گزارنے کے بعد جب مزدلفہ آپ جائیں گے، مزدلفہ کی رات کی بہت ساری فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے بھی بہتر رات ہے، اس لیے رات جاگ کر گزاری. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو نہیں جاگا اس رات میں جاگنا عبادت ہے ہی نہیں. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سویا اور سونے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس کے بعد جو دن آ رہا ہے، اگر آج رات میں آپ جاگ جاتے ہیں تو نفلی عبادت کرنے کے نتیجے میں کل دن کے فرض عبادت آپ کی متاثر ہو جائے گی. اس لیے آپ رات سو جائیے، سویرے اٹھیے، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیے کہ جگہ جگہ پر اذان ہوگی اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے. اگر مسجد الحرام میں یا مزدلفہ کسی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جماعت میں شامل ہو جائیے. نماز پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے کھڑے جتنی دیر دعا کرنا چاہیں آپ دعا کیجیے، یہاں تک کہ فضا بالکل صاف ہو جائے. البتہ سورج نہ نکلے. سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے آپ مزدلفہ سے منا چلے آئیے. منا میں اپنا خیمہ میں جائیے. آپ کے ساتھ جو چھوٹا سا لگیج تھا اسے خیمہ میں رکھیے. اپنی ضروریات سے فراغت کیجیے. کچھ ناشتہ واشتہ کھانا ہو اب کھا پی لیجیے. پھر اس کے بعد آپ کو 10 تاریخ ہو گئی. 10 تاریخ کو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بڑے جمرہ کو کنکر مارنا ہے، جس کو کہتے ہیں بڑا شیطان. وہ صرف پہچان کے لیے شیطان بتائے گے. 3 جگہ پہ کنکری مارنا پڑتا ہے، لیکن 10ویں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو 7 بار میں 7 کنکری مارنی ہے. ایک کنکر لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 7 بار میں 7 کنکری ماریں گے. اس کے بعد دوسرا کام ہے آپ کی قربانی. قربانی اگر اپنے ہاتھ سے کریں گے تو 3-4 گھنٹہ آپ کا برباد جائے گا. اس لیے اب اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کے بجائے جو الراجحی بینک ہے، حکومت کے بینک میں پیسہ جمع کر لیجیے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ہم کو دیجیے ہم قربانی کرا دیں گے. وہاں قربانی آپ کا 150 سستا مل جائے گا. اب اس سب چکر میں مت جائیے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ بینک میں پیسہ جمع کیجئے اور پھر اس کے بعد بینک سے آپ کو ایک ٹوکن ملے گا. اس میں کچھ وقت بھی لکھا رہتا ہے، 11 بجے 12 بجے 1 بجے فلاں ٹائم میں آپ کی قربانی ہو جائے گی. ممکن ہو تو انتظار کر لیجئے. پہلا کام آپ کا کنکری مارنا، دوسرا کام آپ کا قربانی کرنا، تیسرا کام آپ کا حلق یا قصر، سر کا بال چھلانا یا سر کا بال کٹا لینا. یہ سب کام آپ منا میں کر لیجئے. اس کے بعد نہائیے دھوئیے، اپنا کپڑا بدلیے، اور ممکن ہو صحت و تندرستی آپ کو اجازت دیتی ہو تو آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئیے. خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، صفا مروہ کے درمیان سعی کیجئے، اور پھر جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ منا واپس آ جائیے کہ رات میں آپ کو منا گزارنا ضروری ہے. یہ 10 تاریخ کام ہے. چونکہ 10 تاریخ میں بہت زیادہ کام ہے، اس لیے 10 تاریخ سے پہلے والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر امت کے سامنے سہولت فراہم کر دیا ہے کہ آپ آرام کیجئے، نیند آپ کی اچھی آئے گی تو کل دن کا کام آرام سے کر سکیں.
10 تاریخ کو یہ سارے کام آپ نے کر لیے، واپسی آپ کی ہو گئی، پھر منا آ گئے۔ اب منا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے فجر اور ظہر، عشاء، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھنے کی۔ منا میں سب وقت کی نماز سب وقت میں پڑھی جائے گی، اس میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ عرفہ میں آپ نے 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھی تھی، ظہر کے وقت میں اور عصر کو کھینچ لیا تھا، اور مزدلفہ میں آپ نے مغرب عشاء ایک وقت میں پڑھی تھی۔ آپ نے مغرب کے وقت میں پہنچ کر یا مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پہنچ کر یا جس وقت پہنچا آپ نے 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھی تھی، لیکن منا میں سب نماز سب وقتوں میں پڑھی جائے گی۔ 11ویں تاریخ آ گئی۔ 11ویں تاریخ کو زوال کے بعد اب تینوں جمرات کی کنکری ماریں گے، چھوٹا، مجھلا، بڑا۔ آپ کنکری تشریف لے آئیں گے، وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ چھوٹے جمرہ کو 7 بار میں 7 کنکری ماریں گے۔ سنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 بار میں 7 کنکری آپ نے مار دی۔ جمرہ آپ کے بائیں طرف ہوگا، آپ دائیں طرف سائڈ میں ہو کر کے قبلہ رو ہو کر کے کچھ دیر آپ دعا کریں گے۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے، ایک دوسرا مجھلا پیریڈ آپ کو ملے گا، اسے مجھلا شیطان کہا جاتا ہے۔ درمیانی جمرہ کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ۔ وہاں پہنچ کر پھر 7 کبار میں 7 کنکری ماریں گے، پھر اس کو بائیں کر کے قبلہ رو ہو کر کے اب دعا کریں گے۔ پھر آگے بڑھیں گے تو جمرہ عقبہ، اخیر والا جمرہ کو کنکری ماریں گے، وہاں بھی وہاں بھی بڑے کو 7 بار میں 7 کنکری ماریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر رک کر کے دعا نہیں کریں گے۔ چھوٹا میں اور مجھلا میں کنکری مارنے کے بعد دعا کرنے کا ثبوت ہے، تیسرے میں نہیں ہے۔ یہ کام پھر اپنا خیمہ میں واپس آ گئے۔ 12 تاریخ کو بھی آپ نے زوال کے بعد کنکری ماری، اسی انداز سے چھوٹا کو، مجھلا کو، بڑا کو۔ اگر 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ مینا چھوڑنا چاہیں تو آپ کو چھوڑنے کا اختیار ہے، اور اگر رہنا چاہیں تو رہ جائیے، کہ 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارنے کے بعد آپ واپس آئیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ ہی کو واپس آئے تھے۔ اگر 10 تاریخ کو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر چکے اور صحیح کر لیے تو الحمدللہ، اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو 11 کر لیجئے گا، 11 نہیں کر سکے تو 12 کو ضرور کر لیجئے گا، اور اگر 12 بھی نہیں کر سکے تو 13 کو تو ضرور ہی کر لیجئے گا۔ کنکری مارنے سے متعلق ایک بات یاد رکھیں، یہ دیکھیے، یہ پیلر جس کو کنکری مارنا ہے، لوگ اس طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم آپ کو آسان طریقہ بتاتے ہیں، خود بھی آسانی سے کنکری ماریے گا، کمزور قسم کے لوگ بھی کنکری آسانی سے مار لیں گے۔ ہوتا کہ لوگ ادھر سے آتے ہیں اور یہی مارتے ہیں، ادھر سے بعد یہاں سے نکلیں گے تو پیچھے تو بھیڑ ہے، تو دھکا مکی ہونا ہی ہے، پورا بھیڑ بھاڑ ہے، جہاں سے نکلیں گے تو معاملہ بگڑے گا۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ بتایا جاتا ہے، جیسے اب یہاں پہ آنا ہے، یہ پورا حصہ ہے، پیلر ہے اور یہ حوض بنا ہوا ہے، دیکھا کہ اتنا یہاں پر اتنے لوگ بھیڑ جمع ہیں، آپ کوشش کیجئے گا وہیں سے راستہ موڑیے، اس طرح کنارے 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 آ کر کے اب اس سائڈ میں آ جائیے اور یہاں سے آرام سے ماریے اور سیدھا چلے جائیے۔ ہم نے غریب، کمزور، بوڑھا آدمی کو ان کے ہاتھ سے کنکری مروا دیا اور بڑے آسانی کے ساتھ۔ یہ بھیڑ لگا ہوا ہے، اس میں گھسیں گے، نکلنے میں تکلیف ہوگی، جتنے دور بھیڑ لگا جس ہماری لوگ لگے ہوئے، اب ادھر سے آئیے، یہاں آ کر کے اس کنکری ماریے، ادھر سیدھے چلے جائیے۔ یہ 7 کنکریاں 7 بار مارنی ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ گیا،
کوئی بالکل کمزور ہے جو جانے کے لائق نہیں، اس نے آپ کو وکیل بنا دے میرے طرف سے کنکری مار دیجیے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنا کنکری مارنے کے بعد پھر جانا پڑے گا مارنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کا کنکری بھی ساتھ رکھ لیجئے، چھوٹے کو آپ نے 7 کنکری مار دیا ہے، اس کی نیت سے بھی 7 کنکری آپ مار دیجئے۔ مجلے کو آپ نے اپنا 7 کنکری مار دیا، اس کی نیت سے بھی 7 کنکری مار دی۔ بڑے کو آپ نے 7 کنکری مار دی ہے، پھر اس کی نیت سے آپ اسی جگہ سے 7 کنکری مار۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بھی کنکری مارنی ہوگی الگ الگ آپ کو جانا ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ طریقہ آپ کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا کہ آپ نے بیت اللہ الحرام کا طواف بھی کر لیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کی آپ نے صحیح بھی کر لی ہے، اپنا ہوٹل پہنچ چکے، آپ کے سارے کام کاج سے فراغت ہو چکی ہے، اب کوئی کام نہیں، صرف ایک کام ہے، جس دن مکہ آپ چھوڑیں گے اس دن آپ کو طواف وداع کرنا، الوداعی طواف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ 2-4 دن پہلے طواف کر لیتے ہیں اور کام نے الوداعی طواف لے لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارا ساز و سامان تیار رکھیے، آخری کام خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، بس پکڑیے نکل جائیے۔ ہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے، بیمار پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے، اس کے لیے ایک الگ مجبوری ہے، لیکن 2-3 دن پہلے ہم طواف کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد حرم شریف جانا بھی کرتے ہیں، اور ہم نے تو طواف کر لیا، طواف وداع کر لیا، یہ طواف وداع ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ عورتوں کا ہے، اگر عورتوں کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہو جائے حیض و نفاس کا، حیض کا، تو اس کے ذمے سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، اس کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مرد کو کسی بھی حال میں طواف وداع کرنا پڑے گا۔ یہ سب ہے حج کے کچھ مسائل جو آپ کے سامنے طریقہ کار کے طور پہ رکھے گئے۔ مسئلے مسائل کے لیے موٹی چھوٹی سی میری کتابیں لے لیجئے گا، اور اس کے علاوہ فون سے رابطہ میں رہیے، جب بھی کچھ مسئلہ پوچھے گا انشاءاللہ بتایا جا سکتا ہے، وہاں سے بھی اگر واٹس ایپ میں وائس میسج بھیج دیں گے اس کا جواب انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے مسائل ہیں جنہیں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب میں آپ کو احرام کا کپڑا پہنا کر دکھاتا ہوں، اسے دیکھ لیجئے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آسانی کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں۔ 1-2 مرتبہ یہاں باندھنا، ابھی 1 ہفتہ آپ کے پاس ٹائم ہے، 1-2 ہفتہ آپ سیکھ لیجئے، کر کے رہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ یہاں تو کوئی باندھ دیا، وہاں اگر آپ کو کھل جائے تو باندھنے میں دقت و پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو لنگی پہنتے ہیں اس کے لیے آسان سی بات ہے، لیکن عام طور سے آدمی انڈر ویئر پہن کے سوتا ہے، یہاں ذرا کچھ کبھی کبھی اسے اتار کے سونے کی بھی کوشش کیجئے، بغیر سلا ہوا کپڑا جو چادر کی شکل میں ہے اسے پہن کر آزمانے کی کوشش کیجئے، تاکہ اچانک آپ کو پریشانی نہ ہو جائے کہ اب کیسے کیا کریں گے۔ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اب لنگی اگر ہے اس کے بغیر سلے ہوئے لنگی کو پہن کے سوئیے، دیکھیں کس طرح پہنتے اور کس طرح اب کپڑا سے آپ کا صدر ڈھکا رہتا ہے، اس کا خاص خیال آپ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حج کے مسائل کو سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بند کرنا بھائی۔